الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مختلف جملوں اور ان کی دعاؤں میں سے ایک جملہ اور دعا وہ ہے جو اس کے اندر مذکور ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے گزارش کی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ، مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے تو انہوں نے دعا میں کہا وَلَا تُخْزِنِي. یوم یبعثون، جس دن کے لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کا دن. اس دن اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر یہ کہ کوئی آدمی قلب سلیم لے کر جائے. تو اس کا وہ قلب سلیم ہی اللہ کے دربار میں کام آئے گا. نہ مال کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے. یہ مضمون ہے جو ان آیات کے اندر مذکور ہے. ان آیات میں سب سے پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا میں کہا لا تخزنی، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے. اس سے اندازہ کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام آخرت کا کتنا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے، اور اسی خوف کے نتیجے میں ان کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہو گئی، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. قیامت کی رسوائی کیا ہے؟ قیامت کی رسوائی یہ ہے کہ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار کر دے، جہنم رسید کر ڈالے. یہ قیامت کے دن ذلت کی بات ہے، رسوائی کی چیز. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یوم اللہ کہ لا تخزنی یوم یبعثون. معلوم ہوا کہ بندے کو فکر آخرت رہنی چاہیے، اسے سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اعمال کے نتیجے میں مجھے رسوائی نہ ہو جائے، میرے اخلاق اور کردار کی وجہ سے رسوائی نہ ہو جائے، میرے عقیدوں کی وجہ سے رسوائی نہ ہو جائے، میری بدعملی کی وجہ سے رسوائی نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اسی میں قیامت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی.
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر کوئی آدمی قلب سلیم لے کر جائے تو یہ قلب سلیم ہی اس کو کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ جس کا ذکر اس آیت کے اندر فرمایا گیا ہے۔ قلب سلیم کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر عقائد حقہ گھسے ہوئے ہوں، رچے ہوئے ہوں، بسے ہوئے ہوں۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندر نیکی کے جذبات ہوں، اور تیسرے یہ ہے کہ اس کے اندر برائی نہ ہو۔ نیکی کے جذبات اور برائیوں سے دوری۔ جو دل ایسا ہوگا وہ دل دراصل قلب سلیم کہلائے۔ اور قلب جب تک سلیم نہیں ہوگا کوئی چیز کام نہیں آئے۔ یہاں تک کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے اور تدریس کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، مختلف دینی خدمات کرتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں بنا، اب تک قلب سلیم نہیں بنا، تو اندیشہ ہے کہ یہ ساری عبادتیں بھی اس کی ضائع اور بیکار ہو جائے، نماز کا بھی ثواب نہ ملے، زکوٰۃ بھی اس کی بیکار چلی جائے، اور مختلف دینی خدمات بے اثر ہو کے رہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز جس کے اوپر مدار ہے وہ دل جیسا ہوتا ہے اسی کے مطابق انسان سے اعمال سرزد ہوتے ہیں، اچھے ہوں کہ برے ہوں، یہ سب کے سب دل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دل اگر اچھا ہے تو انسان کا ہر کام اچھا ہوتا ہے، دل اگر اچھا ہے تو زبان اچھی بات بولے گی، دماغ اچھی بات سوچے گا، آنکھ اچھی چیز دیکھے گی، کان سے بھی اچھی باتیں سننے کی کوشش کرے گا، اسی طرح ہاتھ اور پیر سے بھی وہی کام کرے گا جو اچھے اچھے ہوں اور اللہ کے پسندیدہ ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دل خراب ہے، مثلا اس کے اندر عقیدے ہی برے ہیں، یہ ہے کہ عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں ہے، اور اس کی بجائے اس کے اندر برائی کے جذبات پڑ رہے ہیں، اس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری کی بیماری ہے، لوگوں میں شہرت کا جذبہ ہے، یہ چیزیں اس کے دل کے اندر ہیں۔ یہ دل ناپاک دل ہے، قلب سلیم نہیں۔ جس میں تکبر ہو وہ ناپاک دل، جس کے اندر عجب و خود پسندی کی بیماری وہ ناپاک دل، جس میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، یہ بھی ناپاک دل۔ اسی طریقے پر غصے کو اندر پالتا ہو، یہ بھی انسان کے دل کو ناپاک کرنے والی چیز۔ یہ ساری بیماریاں انسان کے دل میں گھس گئی، دل ناپاک ہو گیا۔ اب اس ناپاک دل کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ظاہراً میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، مثلاً اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن یہ ظاہر میں سب کچھ ہو رہا ہے، دل کی ناپاکی اور دل کی گندگی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی اس نماز کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ مثلاً ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھے گا، نماز تو بہت عمدہ پڑھ رہا ہے، بظاہر خشوع بھی ہے، بظاہر خضوع بھی ہے، لمبی لمبی رکعتیں ہیں، لمبا لمبا رکوع ہے، لمبا لمبا سجدہ، تلاوت بھی کیا کہیے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اس کے دل کے اندر ریاکاری کی بیماری۔ اب ریاکاری کی وجہ سے اس کی ساری عبادت بیکار ہو گئی۔ اسی طرح مختلف یہ دل کے روگ اور دل کی ناپاکیاں اور گندگیاں انسان کے سارے اعمال کو باطل کر دیتی ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں۔ یہاں ایک
فقہی نقطہ سن لینے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے اور مختلف اعمال انجام دے تو اس کی ایک ہوتی ہے ظاہری حالت اور حیت، اور اس کا ایک درجہ جس کو ہم کہیں مثلا فرض کا درجہ۔ ایک آدمی یہ ادا کرے گا، ریاکاری کے ساتھ میں کرے یا کسی اور برائی کے ساتھ میں کرے، تو یہ اس کی ظاہری جو عبادت ہے وہ عبادت تو اس کے سر کے اوپر سے ٹل جائے گی۔ مثلا ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھے گا تو کوئی مفتی آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ مفتی سے آپ پوچھیں گے تو کہے گا کہ بھئی نماز ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ وہ پوچھیں گے کہ آپ نے فرائض ادا کیے تھے نہیں کیے تھے؟ جی ہاں فرائض ادا کیے تھے۔ کتنے فرض ادا کیے تھے؟ 6 فرض ادا کیے تھے۔ اچھا واجبات ادا کیے تھے؟ ہاں ادا کیے تھے۔ تو مفتی صاحب کہیں گے جب فرائض آپ نے ادا کر دیے، واجبات آپ نے ادا کر دیے تو آپ کی نماز ہو گئی، یعنی سر سے ٹل گئی۔ ایک ہوتا ہے سر سے ٹل جانا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو جانا، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ایک ہے قبول اصابت اور ایک ہے قبول اجابت۔ قبول اصابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر سے ٹل گئی، فرض ادا ہو گئی۔ آپ ریاکاری سے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں، بغیر خشوع کے پڑھیں، کیسا بھی پڑھ لیں، لیکن اگر یہ 6 فرائض آپ نے ادا کر دیے اور جو اس کے واجبات ہیں ان کو آپ نے پورے طور سے ادا کر دیا تو مفتی صاحب کا فتویٰ ہوگا آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن ہو گئی یہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قبول اصابت، اور ایک ہے قبول اجابت کہ اللہ کی نگاہ میں وہ مقبول ہو جائے، یعنی اللہ اس کو پسند کر لے۔ پسند ہونے کے لیے یہ ساری باتیں ضروری ہیں جس کی گفتگو میں اس وقت کر رہا ہوں۔ یہ فقہی نقطہ نظر سے نہیں ہے، فقہی نقطہ نظر سے تو نماز ہو جائے گی، ریاکار کی نماز بھی ہو جائے گی، بغیر خشوع کے پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، دل میں تکبر رکھ کے پڑھے گا تو بھی ہو جائے گی، حسد اور بغض اور مختلف بیماریاں رکھ کے پڑھے گا نماز ہو جائے گی۔ یہ ہو گئی، لیکن بھائی ایک ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں ہو جانا، ایک ہے ہو جانا۔ جی ویسے تو ہو گئی لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہے اور وہی دراصل اسی کو نفع ملے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو اس لیے ایک آدمی کو ظاہری عبادت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان ساری عبادتوں کے اندر روح داخل کرنے اور ان کے اندر خوبی و کمال پیدا کرنے، ان کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دل کی صفائی کیا ہے؟ میں نے 3 باتیں عرض کی آپ کے سامنے۔ ایک کا تعلق عقیدے سے ہے اور ایک کا تعلق نیک اعمال سے ہے اور ایک ہے برے اعمال سے بچنا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر دل کو سلیم بناتی ہیں۔ سب سے پہلے تو عقیدہ، مومن کا عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو عقیدے کے ٹھیک نہیں ہونے سے وہ تو مومن ہی نہیں ہوگا، یا اگر مومن ہوگا تو بھی غلط قسم کا مومن ہوگا، گمراہ قسم کا مومن ہوگا، یعنی اسے کافر تو نہیں کہیں گے لیکن گمراہ کہیں گے۔ ایک آدمی اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے جو رکھنا چاہیے، یہ مومن، اور اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو اللہ کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے، مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جیسا ہے، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کا یہ اور اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں اور یہ سب اللہ جیسے ہم ہیں ویسا ہے، یہ گمراہ ہوا نہیں ہوا؟ یہ آدمی گمراہ ہو گیا، وہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے۔
قرآن کریم کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کے جیسی کوئی نہیں اور کوئی اللہ کے جیسا نہیں۔ تو لہذا اللہ ایک ایسی ذات ہے جو ہماری طرح نہیں ہو سکتی، ہماری آنکھوں کی طرح اللہ کی آنکھیں ہوں، ہمارے پیروں کی طرح اللہ کے پیر ہوں، ہمارے جسم کی طرح اللہ کا جسم ہو، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں جیسا کرتے ہیں اللہ ویسا کرتے ہو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے بارے میں ایسا تصور جمائے گا اور عقیدہ رکھے گا تو وہ آدمی گمراہ ہوگا۔ ایک فرقہ پہلے گزرا ہے جو اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا تھا، یعنی اللہ ہم جیسا ہے، جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، چہرہ، یعنی ہم جیسا ویسے ہی اللہ بھی۔ ہاں، اللہ کی طاقت کو تو بہت مانتا تھا، اس میں تو اشکال نہیں اسے، لیکن کچھ چیزوں میں اللہ کو ہم جیسا کہتا تھا۔ اس فرقے کو علماء کہتے ہیں مشبہہ۔ مشبہہ وہ فرقہ ہے جو اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے کہ مخلوق جیسی ویسے ہی اللہ۔ اس فرقے کو علماء نے گمراہ قرار دیا، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، لیس کمثلہ شیء۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی پنڈلی نہیں ہے، اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، یہ آدمی بھی گمراہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء ہم جیسے ہیں تو وہ بھی گمراہ، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو پھر سمجھنا کیا چاہیے، عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ ایک مومن کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کسی مخلوق کے جیسی نہیں ہے۔ اگر اس کے ہاتھ ہیں، کان ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں اور انگلیاں ہیں تو یہ سب اللہ کے شایان شان ہے، ہم جیسے نہیں۔ ہم جیسے کہے گا تو بھی گمراہی آئے گی اور انکار کرے گا تو بھی گمراہی آئے گی۔ معاملہ بین بین ہے۔ چنانچہ ایک فرقہ وہ بھی گزرا ہے جو ان کا انکار کرتا تھا، اس کو علماء نے کہا معطلہ۔ یہ فرقہ ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی صفات کی تعطیل کرتا ہے، یہ بھی غلط۔ اب عقیدہ رکھنا کیا چاہیے ایک مومن کو اللہ کے بارے میں؟ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں اپنے بارے میں قرآن میں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا، وہ سب کی سب باتیں ہم مانتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، انک بِأَعْيُنِنَا، اے نبی علیہ السلام آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہاں آنکھ کا ذکر آیا، اللہ کی آنکھ۔ قرآن میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہیں، یہاں ہاتھ کا ذکر آیا۔ اسی طرح داہنے ہاتھ کا بھی ذکر آیا، والسماوات مطویات بیمینہ، یمین کے معنی داہنا ہاتھ۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے، اللہ کے داہنا بایاں نہیں، جیسے ہمارے ہوتے ایک دایاں ایک بایاں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دایاں بایاں نہیں، دونوں دایاں، سیدھا ہاتھ، یہ حدیث کے اندر آیا۔ تو دیکھیے آنکھ کا ذکر آیا، ہاتھ کا ذکر آیا، قرآن میں آیا یکشف عن ساق، وہ دن جس دن کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا، معلوم ہوا پنڈلی ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر آیا۔ انگلیوں کا ذکر بھی آیا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ساری مخلوقات کے دل ہیں، وہ جیسا چاہے ان کو الٹتا اور پلٹتا ہے، یا انگلیوں کا ذکر آیا۔ تو دیکھو بھائی، یہ ساری چیزیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئی،
یہ اسی طرح کچھ ایسی صفات کا ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ہنس پڑے، ہنسنے کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نیچے آتے ہیں، یعنی اوپر سے پہلے آسمان پہ آتے، یا اترنے کا ذکر ہے۔ تو اب اترنا، چڑھنا، ہنسنا، یہ کچھ صفات، اسی طرح ہاتھ، آنکھ، انگلیاں، پنڈلی، چہرہ، ان کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ان باتوں کا تذکر آیا ہے۔ تو کوئی آدمی ان باتوں کے بارے میں اگر یہ کہتا ہے کہ یہ سب نہیں ہے، صحیح کہتا غلط کہتا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، لیس کمثلہ شیء، ہے یہ سب کچھ لیکن مخلوق کے جیسے نہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن مخلوق کی طرح نہیں، پیر ہے مخلوق کی طرح نہیں، آنکھ ہے مخلوق کی طرح نہیں۔ اسی طرح اللہ چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن وہ بیٹھنا ہمارے انداز کا نہیں۔ اب کیسے انداز کا؟ امام مالک سے ایک آدمی نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی اللہ عرش پر بیٹھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیف الاستواء علی العرش، اللہ تبارک و تعالی عرش پر کیسے بیٹھے ہیں؟ یہ ذرا سمجھا دیجیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ انہوں نے 4 باتیں کہی۔ انہوں نے کہا استوا کے معنی تو معلوم ہے، بیٹھنا، وہ تو ڈکشنری میں دیکھو مل جائے گا۔ وکیفیتہ مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا، اللہ کیسا بیٹھتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ بات مجہول ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن والایمان بہ واجب، اس کو ماننا واجب ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر انکار کرو گے تو ایمان چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور سن لو، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں کھوج کرنا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ یہ ہے پوری بات کہ اللہ کی صفات کو ماننا ہے لیکن اس کی کھوج میں نہیں جانا ہے۔ اس لیے کہ بھائی جب انسان اللہ کو نہیں سمجھ سکتا تو اللہ کی صفات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ناممکن بات۔ جب اللہ کو نہیں سمجھ سکتا تو اللہ کی صفات بھی اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ کیسے دیکھتے ہیں، اللہ کیسے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے آتے ہیں، اللہ کیسے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کیسی، اللہ کا ہاتھ کیسا، اللہ کے پیر کیسے۔ اگر کوئی آدمی اس کو سمجھنا چاہے تو کسی انسان کے پاس اس کے لیے عقل موجود نہیں۔ جب عقل نہیں تو انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہا گیا کہ ایمان تو اس پر واجب ہے، اس کی کھوج کرنا اور اس کے بارے میں سوال جواب کرنا یہ بات بدعتیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ تو یہ بات میں نے مثالن عرض کی آپ کے سامنے کہ دل کی پاکی صفائی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان کا عقیدہ پاکیزہ ہو، ایسا ہو جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سمجھنا ہے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو۔ صحابہ کے بارے میں عقیدہ اگر کوئی یہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام غلط کار تھے، گمراہ ہو گیا۔ حکم یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ خیال رکھو، یہ عقیدہ رکھو کہ وہ مقدس ترین ذات تھی، بڑی پاکیزہ مخلوق تھی، اگرچہ معصوم تو وہ نہیں تھے لیکن اللہ کی طرف سے محفوظ تھے۔
ایک ہوتا ہے معصوم جس سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام اور حضرات اولیاء اللہ، یہ معصوم تو نہیں ہے، ان سے گناہ ہو تو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ ان کی حفاظت اس طریقے پر کرتا ہے کہ عام حالات کے اندر ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً وہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے ہاں منزل اور مقام پا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت معاذ۔ ان سے ایک بار گناہ ہو گیا۔ گناہ کیا ہوا؟ زنا کا صدور ہو گیا۔ جب ان سے زنا ہو گیا تو بیچارے بہت پریشان ہوئے، اتنے پریشان کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بھری مجلس کے اندر آئے ہیں۔ کون ہمت کرتا ہے؟ چھپاتے ہیں، لیکن وہ اتنے پریشان ہوئے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کے سامنے بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے اور صحابہ کرام کا جمگھٹا ہے، اور اسی کے درمیان میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، طہرنی، مجھ کو پاک کر دیجیے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میرے سے ایسا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی دیکھو ان کا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ آدمی کسی جو ہے دماغی بیماری کی وجہ سے ایسی بات کرنے لگا ہو۔ صحابہ کرام نے ان کو بٹھا کر پوچھ تاچھ کیا، معلومات کی، اس کے بعد میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ایسا تو نہیں کہ کہیں شراب پی لی ہو؟ اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے سمجھنے کے قابل، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ احتمال ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی ان کا دماغ کہیں خراب تو نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن زنا کرے، یہ بہت دور کی بات ہے، دماغ خراب تو ہو سکتا ہے، زنا نہیں کر سکتا۔ اسی اللہ کے نبی نے کہا دیکھو کہیں کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام نے آ کر کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر کہا کہ کہیں دیکھو یہ شراب کے نشے میں تو نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن زنا سے اتنا دور رہتا ہے کہ شراب کبھی پی لے یہ ممکن ہے، لیکن زنا کی طرف نہیں جا سکتا، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے 4 دفعہ اقرار کرایا۔ اگر کوئی آدمی اپنے گناہ کا خود ہی اقرار کرے تو زنا کے بارے میں ہے 4 دفعہ اقرار کرے گا تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، سزا جاری کی جائے گی۔ اور اگر دوسرا آدمی کسی کے بارے میں بولے کہ اس نے زنا کیا، یہ تو خود بول رہے ہیں، اپنی بات خود بول رہے ہیں کہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو 4 مرتبہ اس سے گواہی لی جائے گی، 4 مرتبہ اقرار کرایا جائے گا، اور یہ اقرار بھی ایک جگہ بٹھا کر نہیں، 4 جگہ اقرار کرایا جائے گا، یہاں ایک دفعہ، ادھر ایک دفعہ، ادھر ایک دفعہ۔ جب وہ چاروں جگہ اپنی بات پر مصر رہا اور کہتا رہا ہاں ہاں مجھ سے ایسا ہوا، ہاں مجھ سے ایسا ہوا، ہاں مجھ سے ایسے ہی ہوا، تب اس کے اوپر سزا جاری کی جائے گی۔ اور اگر دوسرے آدمی نے کسی کے بارے میں کہا کہ فلاں صاحب نے یہ حرکت کی ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ بولنے والا 4 گواہ پیش کرے، خود اپنی بات بولنے والا 4 مرتبہ اقرار کرے گا، دوسرے کے اوپر کوئی بولے گا تو ایسی صورت کے اندر 4 گواہ پیش کرنا ہوگا۔ قرآن میں ہے والذین یرمون المحصنات ثم کیا ہے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو لوگ کہ اچھی عورتوں پر بہتان لگاتے اور اس کے بعد 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کے اوپر کوڑے لگاؤ۔
اب یہاں 4 گواہ پیش کریں. عام چیزوں کے اندر تو 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن زنا کے بارے میں اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے تو 4 گواہ پیش کرنا ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اقرار کروایا. جب اقرار انہوں نے کر لیا تو پھر آپ نے کہا کہ لے جاؤ ان کو اور ان کو سنسار کرو. اب صحابہ کرام لے کر گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے. جب انسان پتھر کھاتا ہے، کہیں سر پہ لگ رہا ہے، کہیں پیٹ پہ لگ رہا ہے، کہیں پیٹھ پہ لگ رہا ہے، کہیں پنڈلی پہ لگ رہا ہے، کہیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ اس کو سے مار کے بچا کے لانا ہے، اسے تو ہلاک کر کے لانا ہے. تو وہ مار تو زبردست مار ہوتی ہے، یعنی قتل کرنے کے لیے مار، جس کا نام ہے سنساری. اب ان کو مار رہے تھے اور وہ صحابی پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی ادھر سے آ رہے تھے. آتے آتے انہوں نے پوچھا ان کو کیا ہو گیا. لوگوں نے کہا ایسا ہو گیا ان کے ساتھ اور پھر ان کے اوپر یہ حکم جاری ہوا ہے. تو ان صحابی کی زبان پر ان صحابی کے بارے میں کچھ برے جملے آ گئے. خیر، جب ان کو سنسار کر دیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے صحابہ حاضر ہوئے اور پوری کارگزاری سنائی، تو اسی کے درمیان یہ بھی بتایا کہ فلاں صحابی ادھر سے آتے ہوئے ان کو دیکھ کر ایسی بری بات بولتے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھئی انہوں نے ایسی سچی اور پکی توبہ کی ہے کہ اگر وہ سارے مدینے کے گنہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. اب دیکھو، گناہ تو ان سے ہوا لیکن پاکیزہ دل تھا. اس پاکیزہ دل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور آ کر اپنے اوپر سزا جاری کروائی. اور توبہ کی تو ایسی پکی اور سچی توبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے مدینے والوں پر تھوڑی تقسیم کر دی جائے تو مدینے کے سارے گنہگاروں کی بخشش ہو جائے. ایسی توبہ ایک ہی آدمی نے کی تو اس آدمی کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگا. تو اسے صحابہ کرام کے بارے میں برا گمان رکھنا، بری بات کہنا، ان کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے بارے میں کچھ برا بھلا مت کہو. جو آدمی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے. فبی بغضی. اب دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کی محبت میری محبت کی دلیل، ان سے بغض میرے سے بغض کی دلیل. اسی لیے علامہ امام شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے دین سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی عقیدے میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان سے بھی اوپر کے، وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا. اگر انبیاء علیہ السلام جو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آتے ہیں وہ خود گناہ کرنے لگیں گے تو پھر ان سے ہدایت کہاں آئے گی؟ ظاہر بات ہے. اسی اللہ نے ان کو معصوم بنا کر دنیا میں بھیجا. وہ ہوتے تو ہیں انسان، ہوتے تو ہیں بشر، لیکن ان کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی جو گندگی کا مادہ ہوتا ہے اس مادے کو نکال دیتے. جذبات انسانی تو برقرار رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کر نہیں سکتے. کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے، کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں.
حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت گناہ کر سکتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم لوگ گناہ کر سکتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، نبی میں اور غیر نبی میں جو فرق ہے اس کو کسی طرح سمجھا دیجئے کہ اطمینان ہو جائے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، پیشاب پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی ایک بوتل میں رکھ کر اٹھا کر منہ کو لگا کر گٹا گٹ نگل سکتے ہیں نہیں نگل سکتے؟ سکتے تو ہیں نا، لیکن کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اسی طریقے پر انبیاء علیہم السلام کے اندر قوت تو ہوتی ہے، وہ کر تو سکتے ہیں، جیسے ہم شراب وہ کیا ہے پیشاب پی تو سکتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں، اسی طریقے پر انبیاء علیہم السلام گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اس کی نفرت ایسی آ جاتی ہے جیسے ہم کو پیشاب و پاخانے کی نفرت آ جاتی ہے۔ کتنی اچھی بات اور کیسی اچھی مثال واضح طور پر سمجھ میں آ گیا۔ تو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ ایسا پاکیزہ نفس بنا کر بھیجتا ہے کہ گناہ کا خیال آ سکتا ہے، گناہ کرنے کی قوت ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نفرت ان کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ اس کی طرف وہ کبھی لپک کر نہیں جا سکتے۔ یہ ہوتے ہیں۔ ہاں، خطا ہو جانا الگ بات، خطا میں گناہ میں فرق ہے۔ خطا کیا ہے؟ خطا کے معنی غلطی کا ہو جانا۔ جیسے ایک آدمی دیکھا کہ ایک بوتل رکھا ہوا ہے، اس نے سمجھا کہ بھئی یہ پانی رکھا ہوا ہے، اٹھایا اور منہ کو لگا لیا، لیکن وہ حقیقت میں شراب تھی۔ یہ کیا ہوا؟ گناہ ہوا یا غلطی ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں غلطی، یعنی جان بوجھ کر ایک آدمی نے نہیں کیا ہے، سمجھا کچھ ہوا کچھ۔ نبی سے ایسا تو ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں غلطی کا ہو جانا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جو گناہ سرزد ہوا وہ خطاً سرزد ہوا تھا، بھول چوک کے نتیجے میں ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم کو بھول لگی تھی، ہم نے ان کے دل کے اندر ارادہ نہیں پایا۔ دیکھو اللہ کا کلام ہے، صاف صاف اللہ کہہ رہے ہیں فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ بھول چوک کے نتیجے میں ان سے ہوا تھا، اور اس بھول چوک کی وجہ سے جو ہوا اس پر بھی اللہ کا عتاب ان پر ہوا، وہ ان کی قبولیت کی وجہ سے ہوا تھا۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر ہیبت ہوتی، جو جتنا قریب ہوتا ہے اسی قدر دوسری طرف سے جو ہے ایسے مواقع پر عتاب بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی استاد کے قریب رہتا ہے، وہ ذرا سی بھی غلطی کرے گا تو استاد کو غصہ آ جائے گا۔ دور والا کچھ بھی کرے لیکن قریب والا کرے گا تو غصہ زیادہ آئے گا۔ کیوں غصہ آئے گا؟ ارے قریب رہتا ہے پھر بھی کرتا ہے، اتنے دن سے میرے پاس رہتا ہے پھر بھی نہیں سیکھا۔ استاد کے قریب ہو کر جو آدمی غلطی کر جائے گا تو اس کے اوپر عتاب زیادہ۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے عتاب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر اس طرح بعض انبیاء علیہم السلام کے تذکرے آئے ہیں، وہ سب اسی قبیل کے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو انبیاء علیہم السلام بڑی پاکیزہ ذوات ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی جان بوجھ کر وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ ہے کہ کبھی خطا اور کبھی بھول چوک ہو سکتی ہے، اور وہ بھول چوک پر بھی باقی نہیں رکھے جاتے، اللہ فوراً ان کی اصلاح کر دیتے۔ اور تیسرے ایک اور ہیں حضرات جن کو کہتے ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
کان کھول کر سن لینا کہ بلا شبہ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ان پر خوف نہیں اور ان کے اوپر غم نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان کی تعریف میں فرمایا گیا، یعنی ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بتایا گیا۔ اور آگے ایک جملہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں تو یہ نہ دیکھو کہ بھائی وہ ہواؤں پہ اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے، یہ نہ دیکھو کہ جو ہے کوئی عجیب و غریب کرتب و تماشا دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے، بلکہ ان کو پہچاننے کے اصول میں، طریقوں میں یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ مکمل اور بہت گہرا ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ تقوی میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی پہچان دو چیزوں سے ہے، ایمان کامل سے اور تقوی کامل سے۔ تقوی کامل ہو، ایمان کامل ہو، اس کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور جس کے اندر آپ نے دیکھا عجیب و غریب تماشے دکھا رہے ہیں، لیکن تقوی ایسا جس کو ہو گیا ہے لقوہ، تقوی کو لقوہ ہو گیا، لقوہ معلوم نا؟ اب لقوہ مار دیا تو جیسے منہ کام نہیں کرتا، اسی طرح ان کے لقوے کو، ان کے تقوی کو لقوہ مار دیا تو ان کا تقوی بھی کام نہیں کرتا۔ بے پردگی ہے، بدعنوانی ہے، بے اصولی ہے، غلط کاری ہے، نماز بالکل غائب ہے، اور الٹی سیدھی بہت ساری حرکتیں ہیں۔ اب لوگ ایسے بھی بعض لوگوں کو بڑے ولی سمجھ کر اس لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ کچھ عجیب و غریب حلیہ وہ پیش کرتے ہیں اپنا، لمبی لمبی لٹیں چھوڑ لیں گے، عجیب و غریب قسم کی تسبیحات، اتنی لمبی چوڑی 1000 دانے کی، 10,000 دانے کی تسبیح لے کے لوگوں کو دکھائیں گے، اور کبھی کبھی عجیب تماشے بھی دکھا دیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی گیا، اس لیے گیا تھا کہ ان کا تذکرہ اس نے مختلف لوگوں سے سنا، دور دور تک ان کا چرچا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل، ان کا تذکرہ سن سن کر اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی، عظمت عقیدت پیدا ہوئی، تو اس نے کہا کہ ان کی زیارت کرنی چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، تو ان کی ملاقات کے لیے گیا، اور یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ جب وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں تو ہواؤں میں کب اڑتے ہیں، پانیوں پہ کب چلتے ہیں، مردوں کو کب زندہ کرتے ہیں، بیماروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی اسے بڑی خواہش ہو گئی، اس لیے ان کی خدمت میں گیا، اور جا کر ان کی خانقاہ میں رہ پڑا، انتظار میں کہ بھئی اب اڑیں گے، اب چلیں گے، اب ایسا دکھائیں گے، اب یوں ہو جائے گا، اب ایسا ہو جائے گا۔ لیکن بیچارہ بہت دنوں تک رہا، یہاں تک کہ دن پر دن، دن پر دن، پھر سال پہ سال، سال پہ سال گزر کر 10 سال ہو گئے، لیکن 10 سال میں بھی کبھی نہ وہ ہوا میں چلے، نہ ہوا میں اڑے، نہ پانی پہ چلے۔ اب بیچارہ یہ سوچنے لگا کہ ارے میں تو ویسے ہی آیا تھا اتنی دور سے، نہ ہوا پہ چلتے ہیں، نہ ہوا پہ اڑتے ہیں، نہ پانی پہ چلتے ہیں، نہ کوئی عجیب و غریب بات دکھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو کیا ہے، نماز پڑھو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، بس یہی ہے، نہ ہوا میں اڑنے کا قصہ، نہ پانی پہ چلنے کا قصہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بزرگوں کا نام سنتے ہیں تو ان کا تصور کچھ ایسے ہی بنتا ہے کہ اس قسم کی کچھ بات ہونی چاہیے، اب وہاں وہ ہوتا نہیں تو ان کی عقیدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھیے، قرآن سے سمجھیے،
قرآن کو سمجھیے اور قرآن سے سمجھیے، ہر بات آپ کو قرآن سمجھائے گا۔ تو وہ ان کی خدمت میں رہا 10 سال کے بعد سوچنے لگا کہ اب واپس جانا چاہے گی، 10 سال میرے بیکار ہو گئے۔ حضرت کی خدمت میں گیا مسافہ کرنے کے لیے اور کہا کہ واپس ہی ہو رہی ہے میرے، اس دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی تم کون ہو، کب سے ہو، کہاں کے ہو، کیا ہو، پتہ نہیں مجھے۔ تو اس نے کہا حضرت میں 10 سال پہلے یہاں آیا تھا، آپ کی خانقاہ میں رہ رہا تھا، اب جا رہا ہوں۔ کہاں کہ 10 سال سے یہاں تھے لیکن کبھی آئے بھی نہیں، کچھ بات بھی نہیں کیے، نہ کوئی اپنے حال بتائے نہ احوال بتائے۔ بزرگوں سے جو تعلق رکھا جاتا ہے وہ دراصل اصلاح کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، سنت کا اتباع آ جائے اور اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، ہم شریعت کے مطابق اپنے سارے اعمال ظاہراً باطناً سب کچھ کرنے لگے۔ اصل تو یہ ہے۔ اب وہاں رہا کسی اور نظریے سے تو کہاں وہ بتائے گا کہ حضرت میرے دل میں تو گو بھرا ہوا ہے، نکال دیجئے، میرے دل کو پاک کر دیجئے، قلب سلیم بنا دیجئے، کبھی تو کہا نہیں۔ اب آ کر کہتا ہے کہ میں واپس ہی چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا بھائی میں جو اتنے سال سے تھے، کیوں اتنے سال سے تھے، کبھی آئے بھی نہیں، کچھ بتائے بھی نہیں، حال احوال سنائے بھی نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کہا حضرت میں اپنے مکان میں رہتا تھا فلاں علاقے میں، تو آپ کا بڑا نام سنتا تھا، میں سوچا کہ آپ کبھی ہوا پہ اڑتے ہوں گے، پانی پہ چلتے ہوں گے اور ایسا کرتے ہوں گے، یہ دکھاتے ہوں گے، ایسا ہوتا ہوگا۔ وہاں سے آ کے 10 سال انتظار کرتا رہا لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کوئی کرامت میں نے آپ کی نہیں دیکھی، اس لیے اب واپس ہو رہا ہوں۔ معلوم نہیں کیا موقع تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر ایک عجیب حال طاری ہو گیا۔ انہوں نے اس کی بات کو سننے کے بعد بڑے جوشیلے اور جو ہے جذبات کے ساتھ اس آدمی سے پوچھا اچھا کتنے سال تم تھے یہاں پر؟ کہا 10 سال تھا۔ کہا 10 سال میں کبھی جنید کو دیکھا کہ خلاف سنت کوئی کام کیا تھا؟ اب وہ سوچنے لگا، کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں دیکھا۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے کہ اس سے بڑی میری کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے کہ 10 سال تک میں نے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے پروردگار کو 10 سال تک کبھی ناراض نہیں کیا۔ جو باپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4-5 گھنٹے کچھ مہینے سال راضی نہیں رکھ سکتے، اللہ کو 10 سال تک راضی رکھے آدمی کوئی معمولی بات ہے۔ جو سنت کی اتباع ہر موقع پر کرے گا وہ آدمی ایسا ہے جس سے خدا ہمیشہ راضی رہے گا، اس کے کھاتے وقت راضی، اس کے پیتے وقت راضی، اس کے سوتے وقت راضی، اس کے بولتے وقت راضی، اس کے چلتے وقت راضی، اس لیے کہ ہر کام سنت کے مطابق۔ جب سنت کے مطابق تو اللہ کی ناراضگی کا کوئی سوال نہیں۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے اس سے بڑی میری کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر استقامت ظاہری کرامت سے بھی بڑی کرامت ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اصل چیز جس کو دیکھنا چاہیے وہ ہے اتباع سنت، تقوی، طہارت، ایمان، جس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے اہل اللہ۔ قرآن اسی کو کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان کامل رکھتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں وہ ہیں اہل اللہ۔ قرآن نے یہ معیار ہم کو عطا کیا ہے، اس معیار پر اہل اللہ کو جانچے۔ ہاں اس کے ساتھ اللہ ان کو کرامت عطا کر دیتا ہے، وہ الگ بات، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ ظاہری کرامت مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی۔ بعض بزرگوں کو اللہ ظاہری کرامت سے بھی نواز دیتے ہیں، وہ حالات کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان سے یہ کام کروایا، یہ کام کروایا، ایسا کام کروایا۔
یہ ان کی کرامتیں ہیں، لیکن کرامت دیکھ کر ہی بزرگی کی پہچان یہ نہیں ہے مسئلہ، بلکہ دیکھنا کیا ہے؟ ایمان دیکھنا ہے اور تقوی کی زندگی دیکھنا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ اہل اللہ میں داخل ہے، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں نے قید لگائی، الذین آمنوا، ایمان کامل، وکانوا یتقون، اور کامل تقوی کی زندگی۔ یہ کامل جو میں نے لگایا ہے، اگرچہ قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے لیکن قرآن کے الفاظ کا تقاضا وہی ہے، اس لیے کہ علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ جب مقام مدح و تعریف میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب بڑے مالدار ہیں، تو چھوٹے موٹے مالدار کو کہیں گے یا بڑے مالدار کو؟ فلاں صاحب بڑے مالدار ہیں، فلاں صاحب مالدار ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں تو مالدار تو سب ہیں، جس کے پاس ایک پیسہ ہے وہ بھی مالدار۔ مالدار کا ترجمہ کیا ہے؟ مال رکھنے والا، جس کے پاس بھی مال ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس گھڑی ہے وہ مالدار ہے، جس کے پاس کرتا ہے پہنا ہوا وہ مالدار ہے، لنگوٹ پہنا ہے وہ بھی مالدار ہے۔ لنگوٹ بھی تو مالی ہے، تو ایک لنگوٹ پہنا ہوا آدمی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں مالدار۔ لیکن جب عرف میں کہتے ہیں بھئی فلاں صاحب مالدار، کون ہے وہ؟ تو آپ نے ایک لنگوٹیا یار کو دکھا دیا، کہا یہ دیکھو مالدار۔ کسی نے کہا یہ کیا مالدار ہے؟ کہا یہ لنگوٹ ہے نا اس کے پاس، مال نہیں ہے وہ۔ تو بھائی اسے مالدار نہیں کہتے عرف کے اندر۔ اسی طرح جب اللہ تعریف میں کہہ رہے ہیں اہل اللہ کون ہیں؟ ایمان والے، ایماندار۔ جیسے وہاں مالدار سے مراد آپ بڑے مالدار کو لیتے ہیں، ایماندار سے بھی کس کو مراد لیں گے؟ بڑے ایمان والے کو، کامل ایمان والے کو۔ اسی طرح تقوی دار کون ہوگا؟ معمولی تقوی والا نہیں، اعلیٰ درجے کا تقوی دار وہ ہے مراد یہاں پر۔ اس لیے میں نے کامل کی قید دونوں جگہ لگائی۔ تو جس میں ایمان کامل ہو، کامل تقوی ہو، اس کو دیکھ کر آپ پہچانیں گے کہ یہ ہے اہل اللہ۔ جب ایسے اہل اللہ مل جائیں تو ان سے استفادہ کریں۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھ سکتے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم تو نبی ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کبھی کچھ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں آتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوتے ہیں، وہ پاک و صاف کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حفاظت، اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو بھائی اس طرح عقیدے کی صفائی ہونی چاہیے کہ ہم اہل اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ پاکیزہ عقیدہ رکھو۔ جب دل صاف ہوگا، اگر غلط عقیدہ ہوگا دل کے اندر ناپاکی گھس جائے گی۔ اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں، ایک نیکی کا جذبہ اور ایک برائی کے جذبات سے پاکی۔ دل کی صفائی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ انشاءاللہ موقع ہوگا تو پھر عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔